نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه اللهم صل على سيدنا روح محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور۔ جی ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گوہوں کے مالک کائنات آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہمیشہ خوش رہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں رہیں، مالک کائنات آپ کو دو جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ وہ ہے کہ اللہ رب العزت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتا ہے، تو کیسے درود بھیجتا ہے؟ آج اس بات پہ تھوڑی گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یصلون علی النبی، نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے پہلے حکم فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب مومن درود پاک پڑھتا ہے تو یہ تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود و سلام بھیج ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ اللہ رب العزت کیا پڑھتا ہے؟ اللہ رب العزت کا درود پاک پڑھنا کیا ہے؟ وہ یہ ہے، بے شمار مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کا جو درود و سلام پڑھنا ہے، درود پاک، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی جماعت میں محبوب کریم کی شان بیان کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ تو یہ معنی ہے درود پاک کا کہ اللہ رب العزت درود پاک کیسے پڑھتا ہے۔ تو میری محبت یہ کہتی ہے کبھی اللہ رب العزت فرماتا ہوگا فرشتوں کے مجمع میں ما زاغ البصر وما طغى، میرے محبوب کی آنکھیں ایسی ہیں۔ کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کی بات کرتے ہوئے فرماتا ہوگا والضحیٰ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی واللیل امبرین کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہوگا واللیل اذا سجا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ اقدس کی بات کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتا ہوگا الم نشرح لک صدرک۔ کبھی اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہوگا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ کبھی اللہ رب العزت فرماتا ہوگا ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو مطلب یہ ہے کہ محبوب کریم کی شانیں بیان کرنا، محبوب کریم کی عظمتیں بیان کرنا، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہوا کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شانیں بیان کرتا ہے تو یہ درود پاک گنا جاتا ہے۔ تو میرے جتنے بھی بھائی حضور کے ثنا خوان ہیں یا خطبہ حضرات جو خطابات میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفعتیں بیان کرتے ہیں، تو وہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرتے ہیں، لہٰذا وہ بھی درود و سلام میں شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان کرتا ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بیان کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر
درود پاک کے معنی میں ہی گنا جاتا ہے۔ اب ابزی وقار اللہ رب العزت کا درود پاک، یعنی درود پاک وہ مقدس عمل ہے جسے خود خدا بے نیاز بھی سر انجام دے رہا ہے۔ اس اعزاز نے درود پاک کی فضیلت کو 4 چاند لگا دیے۔ نماز صرف بندوں پر فرض ہے، روزہ ہم پہ فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درود پاک جتنی بھی عبادات ہیں ان سب عبادات کا تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے ساتھ ہے، اور ایک درود پاک ہے کہ جس کا تعلق اللہ رب العزت پہلے پڑھتا ہے۔ اس سے درود پاک کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ درود پاک کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچا دیا، اسے اعلیٰ درجات والے اعمال میں شامل کر دیا۔ اس آیت مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ایک خدائی عمل ہے۔ یہ بڑے اعزاز اور بڑے امتیاز کی بات ہے، اور یہ اعزاز و امتیاز صرف اور صرف درود پاک کو ہی حاصل ہے۔ ارکان اسلام کو لیجئے، یہ 5 ہیں۔ یہ 5 ارکان 5 ستون ہیں جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے، یہ بنیادی ارکان ہیں۔ اس قدر اہمیت ہے ان ارکان کی، مگر یہ سنت الہی، ایک طرف وہ 5 ارکان جن پر اسلام کی ہے، اور دوسری طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھنا، یہ سنت الہی ہونے کا امتیاز جو درود پاک کو حاصل ہے وہ ان ارکان کو بھی حاصل نہیں ہے۔ یہ نماز کو لیجئے، اللہ رب العزت نماز پڑھنے سے پاک ہے، اللہ رب العزت نے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ درود پاک کی طرح یہ نہیں فرمایا کہ بے شک میں پڑھتا ہوں تم بھی نماز پڑھو۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے ارشاد فرما دیا کہ میں نماز سے پاک ہوں، یہ نماز آپ کے لیے ہے۔ خدائے ذوالجلال کسی کے آگے عاجز نہیں، سب اس کے آگے عاجز ہیں۔ یعنی نماز جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ہم تو سجدہ کرتے ہیں مالک کی بارگاہ میں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہم سب کو اس مالک کی ضرورت ہے۔ اس لیے بندگی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر جتنے بھی معاملات ہیں، یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ تو معبود ہے، اس کی تو عبادت ہے، کائنات اس کی بندگی کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات عبادت کے لائق ذات ہے، ہم عبادت کرنے والے۔ یہی معاملہ دیگر ارکان، روزہ، حج، زکوٰۃ، کہ وہ بھی بندے کے لیے ہیں، خود خدا انہیں سر انجام نہیں دیتا۔ مگر جب معاملہ درود پاک کا آتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے، مومنو تم بعد میں پڑھنا، پہلے میں رب ذوالجلال بھیجتا ہوں اپنی شان جیسے میری شان ہے۔ فرمایا اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اور درود پاک سنت الہی بھی ہے اور حکم الہی بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اس درود پاک کی۔ درود پاک کی تمام وسعتیں، درود پاک کی تمام رفعتیں، درود پاک کی تمام عظمتیں، درود پاک کی تمام برکتیں درود پاک کی ایک اس خوبی میں سمائی ہوئی ہیں کہ یہ خدائی عمل ہے۔ احباب ذی وقار دیکھیں، ہم جتنی بھی ان کی تعریف بیان کریں، ہم جتنی بھی تعریف بیان کریں درود پاک کی، جتنے بھی اس کے فضائل بیان کریں تو یہ سارے کم ہیں۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ذات کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت خود درود و سلام پڑھتا ہے۔ درود پاک خود اللہ رب العزت کی ذات محبوب کریم کی بارگاہ میں بھیجتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ درود پاک، اب دیکھیں نا، نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں پڑھ کے دکھائی، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہوا۔ روزہ سرکار نے رکھ کے ہمیں دکھایا تو یہ سنت مبارکہ ہوا۔ حج آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھائی کہ ایسے کرنی ہے تو ہم پہ فرض ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہوا فعلاً۔ مگر یہ کام اپنی جگہ، اب دیکھیں حج کا کتنا ثواب ہے، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ نماز کا کتنا اجر ہے، نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو طریقہ سرکار نے ہمیں عطا فرمایا ہے، نماز کا یہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک اللہ رب العزت گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے، اگر گناہ کو سرزد ہو بھی جائے تو معاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارے عمل ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، وہ مال کو پاک کر دیتی ہے۔
تو یہ سارے اعمال ایسے ہیں جو سنت مصطفیٰ ہیں، تو یہ ہم پہ فرض ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں شامل ہے فعلاً۔ تو مطلب یہ ہوا کہ درود و سلام جو ہے یہ ہم پہ بظاہر فرض نہ صحیح، مگر سنت الہی ہونے کی وجہ سے ان ارکان اسلام سے بھی اعلیٰ ہے، ارکان اسلام سے بھی اس کا درجہ بلند ہے، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے ارکان اسلام، اور وہ رب ذوالجلال کی سنت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ رب العزت کی مخلوق میں شامل ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب بندے ہیں، مگر اللہ رب العزت کی ذات تو کائنات کی خالق ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی بھی خالق ہے، میرے مصطفیٰ کے بھی رازق ہیں، میرے مصطفیٰ کریم کو بھی سب کچھ عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے کے ناطے، امام الانبیاء ہونے کے ناطے بڑی عظمت، مگر ہے تو مخلوق۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں ان کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، مگر درود پاک واحد عبادت ہے کہ جس کا تعلق مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا پہلے میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد فرشتو تم بھی پڑھو، اور اے ایمان والو تمہارا بھی ذمہ کام یہ ہے کہ تم میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر نماز کا اجر ہے تو یہ درود و سلام نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو مجھے بتائیے جو سنت الہی ہونے کے ناطے درود پاک ہے تو وہ کتنا عظیم تر ہوگا۔ اسی طرح حج جو ہے یہ گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، تو درود و سلام کس طرح پاک کرتا ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑا ہوا درود و سلام کتنا پاک کرتا ہوگا جو سنت الہی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ان پانچوں ارکان میں اعلیٰ عمل جو ہے اسے درود و سلام کہا جاتا ہے، اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ پھر دیکھیں یہ عمل، نماز پڑھی ہے نہ جانے قبول ہوئی ہے کہ نہیں، روزہ رکھا ہے نہ جانے قبول ہوا کہ نہیں، 7-8 لاکھ لگا کے حج کیا نہ جانے قبول ہوا ہے کہ نہیں، اسی طرح زکوٰۃ دی نہ جانے قبول ہوئی کہ نہیں، صدقہ و خیرات کیا نہ جانے قبول ہے کہ نہیں، مگر درود پاک کو اعزاز حاصل ہے کہ بندہ ادھر پڑھتا ہے ادھر فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا جاتا۔ احباب ذی وقار، اب آئیے اس نقطے کو سمجھتے ہیں کہ درود پاک کی قبولیت کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز چونکہ صرف ہم ہی پڑھتے ہیں، اور درود پاک کی باری جب آتی ہے تو یہ بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے۔ احباب ذی وقار اب توجہ کریں، ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو درود پاک بھیج نبی مکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ اب بندے نے کہا مولا تو پڑھ، میری یہ شان نہیں ہے، میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ تیرے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کے لائق ہو، مگر یہ جو بار بار ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتے ہیں کہ مالک تیری ذات پڑھنے والی ہے، تیری ذات ان کی شان پڑھ سکتی ہے، تو محبوب کریم کے رتبے کو جانتا ہے، تو محبوب کریم کی شانوں کو جانتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ محبوب کی شان کتنی ہے، اس کی شان کے لائق مولا تو ہی پڑھ سکتا ہے۔ یہ وہ وجہ ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو بندے کا درود ہے یہی کہ بندہ اللہ کو کہتا ہے مالک تو پڑھ، اے رب کائنات تیری ذات جس طرح چاہتی ہے محبوب کریم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا تو مولا اس طرح پڑھ۔ تو جب بندہ پڑھتا ہی نہیں ہے، بندہ جو پڑھتا ہے اس کی قبولیت میں شک ہے، مگر درود پاک بندہ پڑھتا ہی نہیں۔ درود پاک تو اللہ رب العزت کی ذات پڑھتی ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عرض کرتا ہے مالک تو پڑھ۔ تو جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو مالک کائنات جو درود و سلام پڑھتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، اب قبول بھی رب نے کرنا ہے، پڑھنا بھی رب نے ہے، تو اس میں شک کہاں کا۔ اس لیے بندے کا درود پاک جو پڑھا ہوا ہے، درود پاک جو بھیجا ہوا ہے، یہ کبھی رد ہوتا نہیں، یہ ہر وقت قبولیت پاتا ہے، یہ ہر وقت قبول ہی قبول ہے۔ یہ ناظرین کرام، یہ تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کا درود و سلام بھیجنا۔ در حقیقت اس کائنات میں درود و سلام جو بندے پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ رب العزت کی ذات پڑھتی ہے۔ اسی طرح ایک اور نقطہ ہے، بعض احباب کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 4 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب کیسے ہو جاتا ہے، 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب کیسے مل جاتا ہے۔ اسی طرح درود لکھی ہے تو یہ درود لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھنے کا مطلب کیا ہو جاتا ہے۔ تو ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ بندہ صرف عدد بولتا ہے، پڑھتا اللہ رب العزت کی ذات ہی ہے۔ یہ بندہ بولتا ہے نا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد،
آگے جتنا عدد بندہ بولتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے لیے تو کچھ مشکل ہی نہیں، تو مالک اس کے مطابق پڑھ دیتا ہے۔ تو اس لیے جو بندہ 6 لاکھ کا ثواب ہوتا ہے، جس کا 4 لاکھ کا ثواب ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک درود پاک باعث برکت کے لیے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ وہ ہے کہ وہ شخص جو جوانی کی عمر میں خدا کو بھولا رہا اور عمر کا بیشتر حصہ گناہوں میں گزر گیا، یعنی جب اللہ رب العزت نے اس کو جوانی عطا فرمائی تو اس نے اپنی جوانی کو ضائع کر دیا، اور جب انسان کی عمر اختتام کے قریب پہنچی، اب گناہوں کی کثرت ہو، ادھر موت اور قبر کا حشر کا خوف ہو اور دامن گیر ہو، تو اس وقت اس درود پاک کو دن رات میں کثرت سے پڑھنا شروع کر دے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور بقیہ زندگی میں اسے نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے گا۔ اس کے علاوہ اس درود پاک کو اللہ رب العزت نے بے انداز قوت عطا کر دیتا ہے کہ اس کے عمل پر دشمن ہمیشہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی دشمن بلا وجہ تنگ کر رہا ہو تو اسے 7 جمعے بعد از نماز جمعہ 111 مرتبہ یہ درود پاک پڑھنے سے دشمن مغلوب ہو جائے گا اور وہ بندہ غالب آ جائے گا۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اس درود پاک کی طرف۔ وہ درود پاک ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ اکرم الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اب دیکھیں ترجمہ ذرا سماعت فرمائیں۔ اس کا ترجمہ ہے: اے اللہ، اپنے اول و آخر معزز محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار پر اور ان کے اصحاب پر درود اور برکتیں اور سلام بھیج۔ اب یہ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رہیں، ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رہیں، مالک کائنات سب کی خیر فرمائے، حضور کی ساری امت کو 2 جہانوں کی